السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غزل اور نظم میں کیا فرق ہے؟ غزل میں اور نظم میں سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، نہ کوئی موضوع ہوتا، لہٰذا آپ نے جہاں بھی غزل لکھی ہوئی دیکھی ہوگی بس غزل ہی لکھا ہوا ہوگا، نظم کی طرح اس کا عنوان نہیں ہوتا۔ جیسے اسماعیل میٹھی کی نظم ہے، ایک بچہ اور جگنو، سناؤں تمہیں بات ایک رات کی کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، چمکنے سے جگنو کہ تھا ایک سما، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں۔ اس کا ہر شعر اپنا ایک الگ ردیف اور قافیہ ہے، اس کا بلکہ قافیہ ہے غیر مردف۔ تو یہ اب کیا ہے کہ غزل کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہر شعر اپنا ایک مضمون اور ایک موضوع رکھتا ہے، اور ایک ہی شعر میں مکمل کرنا ہوتا ہے وہ تمام اپنا جو بھی اس کو کہنا ہے 2 مصرعوں کے اندر کہنا ہوگا۔ جیسے کہ ایک بہت مشہور شعر ہے اس کا احمد فراز کا، وہ کہتے ہیں کہ بہت اداس ہے ایک شخص تیرے جانے سے، بہت اداس ہے ایک شخص تیرے جانے سے، جو ہو سکے تو چلا آ اسی کی خاطر تو۔ یہ ان کی غزل کا ایک شعر ہے، وہ اس میں کہنا کہہ رہے ہیں کہ تو جو چلا گیا ہے اس کے جانے سے ایک آدمی بہت اداس ہے، اگر تجھے اس کا کچھ لحاظ ہے تو چلا آ۔ تو انہوں نے بات ایک ہی شعر میں 2 مصرعوں میں مکمل کر دی، یہ ہے غزل۔ اس کی جو اجزائے ترکیبی ہیں، سب سے پہلا مطلع ہے جس سے غزل شروع کرتا ہے شاعر، اس کے دونوں جو مصرعے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیچ کے اشعار جو ہوتے ہیں ان کا پہلا مصرع قافیہ سے آزاد ہوتا ہے، اور دوسرا ہر مصرع اسی قافیے پہ چلے گا جو پہلے مطلع میں وہ کہہ چکا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مقطع۔ مقطع وہ شعر ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی ڈال دیتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر ڈال دیتے ہیں شاعر۔ تو کیا ہوا اس کے اجزائے ترکیبی؟ قافیہ اور ردیف، مطلع اور بیچ کے اشعار، اور اس کے بعد مقطع، یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اب قافیہ اور ردیف پہ ہم بات کریں گے۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز لفظ کو۔ غالب کے بہت مشہور غزل ہے، اس کے 3 شعر آپ کو سنائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، یہ دوا جو ہے یہ قافیہ ہے، نہ ہوا یہ ردیف ہے۔ یہ نہ ہوا غزل کے ہر شعر میں آئے گا آخر تک۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ برا یہ تو ہو گیا قافیہ، نہ ہوا یہ ہوگی ردیف۔ پھر اگلا جو بیچ کا شعر ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ پہلا جو مصرع ہوتا ہے وہ قافیہ اور ردیف سے آزاد ہوتا ہے، اور دوسرا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ادا نہ ہوا۔ ادا ہوا یہ ہو گئے اس کے قافیے، نہ ہوا ردیف۔ آگے غالب صاحب فرماتے ہیں کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں، آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ غزل سرا ہوا غذا یہ اس کے قافیے ہیں، نہ ہوا اس کی ردیف ہے۔ تو غزل کا یہ فارمیٹ ہے، یہ اجزائے ترکیبی ہے۔
غزل اسی پہ پوری کی پوری ہوتی ہے، چلتی ہے، اور اس کے کم سے کم 5 شعر اور اس کے علاوہ زیادہ شعر بھی ہو سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ بس 9 تک رکھیں. تو خدا حافظ.